اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ دنیا میں اللہ سے روبرو ہو کر بات کرے، سوائے وحی کے ذریعے یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ ایسا فرشتہ بھیجے جو اس کے حکم سے جو چاہے وحی کا پیغام پہنچائے۔ یقیناً وہ بڑی اونچی شان والا، حکمتوں کا مالک ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر ہم نے اپنے حکم سے آپ کے پاس روح وحی کے شکل میں بھیجا، جبکہ آپ کو کیا معلوم کہ کتاب کیا ہوتی ہے، اور نہ یہ پتہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو نور بنایا۔ ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کا راستہ جس کی لیے ہی وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو زمین میں ہیں۔ سن لو، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹیں گے۔ سورہ شورى کی تفسیر چل رہی تھی، اور یہ بالکل آخری آیتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ شورى کی تکمیل ہو جائے گی۔ سورہ شورى ایک مکی صورت تھی، جس کے اندر بنیادی طور پر توحید، رسالت اور اس بات کو ثابت کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کے وجود اور اللہ کی تعریف پیش کی گئی، اور اسی کے ضمن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی کہ کن مومنوں کے لیے اللہ کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ ان کی چند صفات کا تذکرہ کیا گیا، جس میں ایک بنیادی طور پر صفت یہ بیان کی گئی کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور مشورے کو لے کر جو ضروری گفتگو تھی وہ کل آپ کے گوشے گزار کیا گیا تھا۔ آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر ایک تو میں نے گزشتہ کل جس آیت کا ترجمہ ہو گیا تھا اس کو بھی شامل کر لیا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس آیت کے اوپر انشاءاللہ کل گفتگو کی جائے گی، اور اس کے بعد جو 2-3 آیتیں اور ہیں اس میں خاص طور پر یہود کے ایک معاندانہ مطالبے کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور یہ حقیقت بتلائی گئی ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی
انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روبرو ہو کر کلام کر سکے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو گفتگو کرتا ہے اس کے دوسرے طریقے ہیں۔ 3 طریقوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ دیکھیے ان 3 طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بات اس دنیا کے اندر کرتا ہے۔ لہذا وحی کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں آج آئیں گی۔ پہلی جو آیت جس کے اندر یہ بات کہی گئی، پہلی 2 آیتیں کہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت کس کو حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ اب جب ساری بادشاہت، سارا اختیار، سارا پاور، ساری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی واقعہ پیش آتا ہے، جو بھی ہو رہا ہوتا ہے، جو بھی ہمیں اور آپ کو مل رہا ہوتا ہے، یا جو بھی ہم سے اور آپ سے چھن رہا ہوتا ہے، یا جو بھی اس کائنات کے اندر ہم اور آپ ہوتے اور گزرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب کس کے اختیار سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری بادشاہت کس کو حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل۔ اب بتلائیے، اب اگر اس دنیا کے اندر کوئی بات پیش آئے یا کوئی واقعہ یا کوئی گھٹنا ہو تو کیا ہم اور آپ سبب کے درجے تک تو کچھ باتیں کر سکتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے، یعنی فلاں کا کمال ہے اس کام میں ہونے میں، یا فلاں کے عیب کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا؟ سبب کے درجے میں کچھ ہم زبان اپنی کھول سکتے ہیں، لیکن حقیقی بات کیا ہے؟ حقیقی بات یہ جس پر ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ دیکھیں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ کے منشے کے مطابق معاملات دنیا کے اندر پیش آ رہے ہیں۔ مومن کے لیے اس پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ اس عقیدے کو ماننا، اس پر مضبوطی سے کھڑا رہنا مومن کے ایمان کا واجبی حصہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ سوئیے مت، میں بہت اہم مضمون آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے تمہیدی گفتگو باندھا ہو، توجہ دیجیے ادھر، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کیا بتلا رہا ہوں آپ اس پر تھوڑا غور کریں تو دنیا میں بہت سے جو مسائل آپ کے گھروں کے اندر اور سماج کے اندر، معاشرے کے اندر پیش آتے ہیں نا، اور اس کو لے کر جو آپ پریشان ہوتے ہیں وہ آج آپ کا حل ہو جائے گا۔ میں آپ کو کیا بتلا رہا ہوں؟ قرآن نے کہا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت کس کو حاصل ہے؟ بتائیے، کیا پتہ چلا؟ بادشاہ جو ہوتا ہے اسی کا فیصلہ چلتا ہے نا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے علاقے کا جو چودھری ہوتا ہے، جو مکھیا ہوتا ہے، جو ودھائک اور ایم پی ہوتا ہے، جو ڈی سی اور ایس ایس پی ہوتا ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں کہ نہیں شہر میں؟ اس سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں جس ملک میں، جس صوبے کے اندر ہے تو اس کا جو گورنر ہوتا ہے، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اسی کا فیصلہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں چل رہا ہوتا ہے؟ بتائیے کس کا فیصلہ چل رہا ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جس کے پاس پاور، اسی کا چل رہا ہوتا ہے نا۔ جب قرآن نے یہ نظریہ پیش کر دیا کہ آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی تصرفات ہوتے ہیں، جو بھی واقعات پیش آتے ہیں، جو بھی گھٹنا گھٹ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے مسبب حقیقی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک پتہ بھی اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں گرتا ہے، نہیں ہلتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا بحیثیت مومن کیا ہے؟ ایمان ہے اور عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدہ اور ایمان ہے تو اب بتلائیے، اب اگر کوئی بات پیش آ جائے ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر، ہمارے اور آپ کو اس دنیا کے اندر، تو کیا اس بات کو لے کر ہم اس درجے تک پریشان ہوں گے کہ بس تمہاری وجہ سے یہ کام نہیں ہوا، یا تم ہو اس وجہ سے نہیں ہوا، یا تم نے یہ غلطی کی اس وجہ سے ایسا ہوا؟ بتائیے، اس کو لے کر بہت زیادہ ہم فورس کریں گے؟ ایک سبب کے درجے تک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بھائی تم نے یہ کام کیا ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا آج، یا تم اگر اس کام سے رکے رہتے تو یہ کام نہیں ہوتا۔ یہ سبب کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن پورا کا پورا مورد الزام سامنے والے کو ٹھہرانا، کیا اس کی گنجائش ہے؟ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فیصلے کی قدرت کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اختیار سارا کا سارا کس کو حاصل ہے؟ بتائیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جب حاصل ہے تو پھر کیا ہم کسی مسئلے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوں گے؟ اور دوسری بات، ہمیں اور آپ کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے بحیثیت مومن اللہ کے بندے ہونے کے کہ دیکھو جو ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ رضا بالقضاء، یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ رضا بالقضاء کیا مطلب؟ جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پر تمہیں خوش رہنا ہے، تمہیں راضی رہنا ہے، خواہ وہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بحیثیت مومن ہمیں اور آپ کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ تمہیں رضا بالقضاء پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہو رہا اس پر میں کیا ہوں؟ راضی ہوں، خواہ وہ فیصلہ میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے، خواہ اس فیصلے کے اندر مجھے کامیابی حاصل ہو رہی یا میں ناکامی سے دوچار ہو رہا ہوں، خواہ اس فیصلے کے بعد میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں یا بدقسمت سمجھتا ہوں، خواہ میں لکی ہوں یا ان لکی ہوں، جو بھی بات ہے مجھے اس پر کیا رہنا ہے؟ راضی رہنا ہے۔ دو باتیں آپ کے ذہن نشین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نمبر ایک، جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، سارا کا سارا پاور اختیار کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر کیا رہے؟ راضی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمتوں پر اور مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں، اور انسانی عقل کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے کی حکمت اور مصلحت کو جان سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی جو میں نے کہا ابھی آخری میں آپ کو؟ کیا کہا؟ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ حکمت پر اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، اور انسانی عقل کو اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت اور اتنی قابلیت نہیں دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے کی حکمت اور مصلحت کو جان سکے۔ جیسے آپ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا اور سنا ہے، سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ بہت تفصیل سے آیا تھا۔ حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحبت اختیار کی، سفر کی، 2-3 واقعے پیش آئے، تینوں واقعہ کی حکمت اور مصلحت حضرت موسیٰ سمجھ پائے؟ نہیں سمجھ پائے، لیکن بظاہر کیا لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ دنیا آج کہتی ہے جو لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ایتھسٹ ہیں اور ملحد ہیں، اللہ کے منکر ہیں اللہ کے وجود کے، اور کہتے ہیں کہ نہیں، بس دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت کار فرما نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں انہیں جا کر کیا واقعہ دیکھنا چاہیے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھنا چاہیے کہ ایک بچے کو انہوں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ بظاہر یہ کیا تھا؟ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا، لیکن بعد میں جب اس کی حکمت بیان کی گئی تو کیا پتہ چلا کہ اس کا قتل کرنا ہی کیا تھا؟ قتل کیا جانا ہی بہتر تھا۔ آج گزشتہ دنوں میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی، ایک صاحب ہندوستان میں بہت مشہور نام ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، وہ ایتھسٹ ہیں، ذہنی طور پر اللہ کے وجود کا کیا کرتے ہیں؟ وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، تو پھر یہ جتنے لوگ بھوکے ہیں، جتنے بچے پیاسے ہیں، اور جتنے لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، یہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے اور وہ اس کو پسند کر رہا ہے؟ تو یہ کہاں؟ میں بحیثیت انسان اس بات کو پسند نہیں کر رہا ہوں کوئی بھوکا رہے، کوئی بیمار رہے، اور یہاں سے اتنے لوگ، اتنے بچے بھوکے، اتنے بچے پیاسے ہیں، اور وہ خوش ہے، وہ راضی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر وہ ہوتا، اس کے اندر رحم ہوتا اور صفات ہوتی، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہا ہوتا، تو وہ پھر اس طرح کے حالات کو برداشت نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں، اس کا جواب یہ کہ دیکھو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جان لو اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے سمجھنے کا تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ تمہارے پاس اگر اتنا عقل ہی ہو جاتا کہ کسی کو کم کیوں ملا، کوئی پیاسا کیوں ہے، کوئی بھوکا کیوں، تم یہ سمجھ سکتے تو تم خدا نہ ہو جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا جانتا ہے کہ وہ کون کام کیوں کر رہا ہے،
اس کے لیے جا کر اسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ اس نے قرآن کے اندر پیش کر دیا اور چند نمونے دکھلا دیے کہ دیکھو میرا کام کس طریقے سے حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، کیسے ہر کام کے اندر خیر پوشیدہ ہوا کرتی ہے، یہ تمہیں سمجھنا ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا جب 2-3 باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھا، نمبر 1، ہر چیز کا پاور اور اختیار کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو۔ جو بھی ہوتا ہے وہ کس کے فیصلے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اور بندوں کا کام کیا ہے؟ خواہ فیصلہ بندوں کے حق میں ہو، سماج اور معاشرے کے حق میں ہو، دنیا کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو، بندوں کا کام یہ ہے کہ دونوں حال میں وہ کیا رہے؟ راضی رہے اپنے رب کے فیصلے پر۔ کیوں؟ کیونکہ بظاہر کوئی فیصلہ بھلے آپ کو خلاف لگ رہا ہے، بھلے آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، بچے کیوں بھوکے ہیں، کوئی پیاسا کیوں ہے، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے، لیکن آپ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، اور وہی اپنی حکمت اور مصلحت کو بہتر جانتا ہے۔ بندوں کے عقل کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے کی حکمت اور مصلحت تک پہنچ سکے یا اس کو جان اور سمجھ سکے، کیونکہ بندوں کو ایک لیول تک ہی صلاحیت دی گئی ہے۔ جیسے تقدیر کا فیصلہ، تقدیر کا مسئلہ اسی طریقے سے ہے۔ تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے جس عقل کی ضرورت وہ انسانوں کو دی نہیں گئی ہے، لہٰذا اسلام انسانوں کیا کہا گیا کہ دیکھو تم تقدیر پر ایمان لاؤ، جو اس میں بحث میں پڑا وہ گمراہی کے شکار ہو گیا، جو اس میں بحث میں پڑا وہ کیا ہو گیا؟ گمراہی کا شکار ہو گیا۔ لہذا تمہارا کام کیا ہے کہ تم تقدیر پر بس ایمان رکھو۔ لہذا یہ جو باتیں میں نے بھی اب تک آپ کے سامنے کی، یہ آپ کے ذہن بنانے کے لیے کی۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کو کس کے لیے کی؟ ذہن بنانے کے لیے کی۔ اب اس ذہن بننے کے بعد اب اس آیت کا ترجمہ مطلب آپ سنیے کیا کہا اللہ نے کہا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ مذکر چاہتا ہے مذکر پیدا کرتا ہے، مؤنث چاہتا ہے مؤنث پیدا کرتا ہے، انسان چاہتا ہے انسان کو پیدا کرتا ہے، جانوروں کو چاہتا ہے جانوروں کو پیدا کرتا ہے۔ کس چیز کے پیدا کرنے کے پیچھے کیا حکمت اور مصلحت تو وہی جانتا ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ نمبر 1۔ اب یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے اسے نواز دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے بیٹوں کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا یہ کہ دونوں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے کسی کو، ہے کہ نہیں ایسا؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اس کے کوکھ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کے یہاں بیٹے اور بیٹیوں کا سلسلہ نہیں چلتا ہے۔ یہ سارا کا سارا کام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس کے فیصلے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے فیصلے سے۔ اب بتائیے، جب اولاد ہونا اللہ کا فیصلہ ہے، اولاد بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹیوں کی شکل میں ہو، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اولاد ہونا یا اولاد نہیں ہوگا، سامنے والا بانجھ ہوگا، سامنے والی عورت کے کوکھ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جب یہ تمام فیصلے اللہ کے ہیں تو اب آپ بتلائیے، کسی کے کوکھ سے اگر بیٹی پیدا ہو تو کیا اس کو آپ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ اس پر آپ طنز کر سکتے ہیں؟ اس کو آپ ٹارچر کر سکتے ہیں؟ یا کہ کسی کی یہاں اولاد ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے تو کیا آپ اس کی وجہ سے اس کو ٹارچر کریں گے ذہنی طور پر؟ سماج اور معاشرے کے اندر اس کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، یا کہ اس کو عیب دار خاتون بتلائیں گے؟ بتائیے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا کیا انسان کے بس میں ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ یعنی کسی کے یہاں بیٹا پیدا کرنا یا بیٹی پیدا کرنا یہ کسی انسان کے اختیار میں ہے؟ جب نہیں ہے تو صرف کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کو کیوں نیچی نگاہ سے دکھایا جاتا ہے؟ کیوں اس کو طرح طرح کے ظلم و زیادتیوں کا شکار کیا جاتا ہے؟ کیوں معاشرے کے اندر اس کے اوپر طرح طرح کے جملے کسے جاتے ہیں؟ بتلائیے آپ، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی آسانی سے ہو جائے گی؟ بتلائیے آپ۔ یا یہ کہ کسی کی کوکھ سے اولاد نہیں ہو رہی، بانجھ ہے کوئی، اس کا عیب ہے؟
اس خاتون کا عیب ہے آپ بتلائیے. اس کے اختیار میں تھا کہ وہ اپنے پیٹ کو چیر کر بچہ نکال دے. بتائیے آپ, انسان ایک سبب اختیار کرتا ہے بس, لیکن اولاد دینے کا پورا پاور اور طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے کہہ دیا اس آیت کے اندر, سن لو, جس کو چاہتا ہوں میں کیا کرتا ہوں, بیٹوں سے نواز دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹیوں سے نواز دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں دونوں دے دیتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں. جب یہ سارا کا سارا پاور, سارا کا سارا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, تو پھر کیا کسی بندے کو اگر اس کے یہاں اس طرح کے معاملات نہیں ہو رہے, آپ معتدی الزام ٹھہرائیں گے, آپ اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کریں گے؟ بتائیے, اس کی اجازت ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر معاشرے کے اندر یہ برائی کیوں دکھتی ہے؟ سماج اور معاشرے کے اندر یہ برائی اتنی تیزی کے ساتھ کیوں پنپ رہی ہے؟ اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے, اس بہو کے لیے جینا دشوار کر رکھا ہے لوگوں نے, یا کسی بہو کے کوکھ سے صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, اس کے لیے جینا اور حقہ پانی بن کر رکھا ہے لوگوں نے. اور اس ملک کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں, یہاں جو اکثریتی طبقہ رہتا ہے, ان کے ظلم بالا ہے ظلم. اگر بیٹیاں ہو تو اس کو ختم کروا دو, زندہ درگور کر دو, پیٹ کے اندر ہی کچل دو اور مار دو. کیوں بھائی؟ ایک بیٹی کے کوکھ سے بیٹی آ رہی تمہیں پسند نہیں ہے, تم بیٹیوں کے کوکھ سے بیٹے کو بھی پسند کرتے ہو. بتائیے, ایک انسان کے آنے میں بظاہر جو سبب اختیار ہوتا ہے اور جن مراحل اور پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے, وہ تو عورت گزرتی ہے. اسی عورت کے پیٹ سے کوئی عورت آ رہی تو آپ اس کو کچل دیں گے, اس کو پیٹ کے اندر ہی مار دیں گے, اس کو آپ ایک دو نمبر کی شہری اور 2 نمبر کی حیثیت دیں گے خواتین کو. کیا اسلام نے اس معاملے میں کہ کوئی ایک صنفی طور پر, جنسی طور پر, نوعی طور پر مختلف ہے, ایک مذکر ایک مؤنث ہے فزیکلی طور پر, تو کیا اس کی بنیاد پر آپ دونوں کے درمیان فرق کریں گے, امتیاز برتیں گے؟ اس کی اجازت ہے؟ بتائیے آپ. قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں آپ مجھے بتلائیے کہ اس کی اجازت ملتی ہے؟ جب اس کی اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر معاشرے کے اندر یہ برائی کہاں سے ہے؟ بتلائیے. ہاتھ ہٹا کر بیٹھیے آرام سے, جتنا اپنے جسم کو آرام دیجیے گا اتنا ہی نیند آئے گی. تھوڑا سا ہاتھ پہ ٹھیک کرنا ہوگا, سمجھیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیند تو آئے گی. نیند کو آپ کو جو ہے نا, میں نے ایک مطلب بتلایا تھا آپ لوگوں کہ نیند کیسے نہیں آئے گی فجر کے بعد. کیا بتلایا تھا میں نے کہا تھا آپ تھوڑا پہلے اٹھیے اور فجر کی سنت پڑھ کر تھوڑا سا ٹہل لیجیے. آپ فجر کے فرض سے پہلے آپ کیا کر لیجیے, تھوڑا سا ٹہل لیجیے اپنی سڑکوں پر. گھر کے باہر جو سڑک ہے اس پر تھوڑی دیر ٹھہر کر آپ مسجد پہنچیے, تو نیند آپ کی کیا ہو جائے گی؟ کافور ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ نیند کا تو کام ہے آنا. اور دوسری بات میں نے بتلائی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ رات میں تھوڑا سا کوشش کیجئے کہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو سونے کا معمول, اس سے پہلے سونے کا اہتمام کریں. جو سونے کا معمول ہے ہمارے یہاں, اس کو کیا کریں, تھوڑا پہلے اہتمام کریں. عشاء کی نماز آئیے آپ پڑھنے کھانا کھا کر. ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے, ہم لوگ کو صبح 3:30 4 بجے اٹھا دیا جاتا تھا, تو ہم کیسے اٹھ جاتے تھے؟ ہمیں کھانا پورا سال مدرسوں میں ہم لوگ 18 سال رہے, کھانا عشاء سے پہلے کھائے ہم لوگوں نے. کھانا کب کھایا ہم لوگوں نے؟ عشاء سے پہلے. اب عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ کچھ پڑھ بھی لیتے تھے, سو بھی لیتے تھے جلدی, تو وقت ملتا تھا نا. عشاء کے بعد کھانے وانے کا پروگرام کریں گے آپ, پھر کچھ دیر نیوز سننے کا پروگرام کریں گے, کچھ دیر بیٹھ کے گفتگو کرنے کا پروگرام کریں گے, تو لامحالہ تاخیر ہوگی, تو پھر نیند پوری نہیں ہوگی آپ کو. اگر 6 گھنٹہ 5 گھنٹہ پراپر نیند نہیں مل رہی ہے تو آپ کے لیے مشکل تو ہونا ہی ہے. لیکن آپ کو پراپر نیند حاصل کرنے کے لیے دوسرے راستے اختیار کرنے ہوں گے, چونکہ فجر کی نماز تو معاف ہے نہیں. لوگ سو رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, وہ ان کی غلطی ہے, ورنہ فجر میں تو بالغ مسلمان کے لیے اٹھنا تو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ فرض کا نماز پڑھنا ہے. اب نیند تو ایک دن کی بات ہے نہیں, تو اب نیند کے لیے جو بھائی آپ کو پتہ ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد قصہ کہانیاں کہنے کو پسند نہیں کر پاتے تھے. عشاء کے بعد فوراً اسلامی مزاج یہ ہے کہ سویا جائے. ہم نے اور آپ نے پورا دوسرا مزاج بنا لیا ہے. عشاء کے بعد جب تک تاخیر نہیں ہو جائے گی تب تک ہمارے لیے اٹھنا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا. اور لامحالہ جہاں آپ لیٹ کریں گے اپنے معمول کے خلاف, اگر آپ 5 گھنٹے سوتے ہیں تو اگر آپ نے 5 گھنٹے سے کم سویا اور آپ رات تاخیر کیے تو آپ کے لیے صبح مشکل ہوگی. میں رات کا واقعہ سنا رہا ہوں. میں جمعہ کو لے کر ایک مطالعہ کر رہا تھا,
اب کرتے کرتے میری گھڑی جو ہے نا 12 پار ہو گئی، میں 12 بجے تک سو جاتا ہوں ہر حال میں، 4 گھنٹہ تو سونا ہے 4 بجے تک، جب سے یہ معمول چل رہا ہے کہ 4 گھنٹہ، اگر 12 پار ہوا تو مشکل ہوگا، 12:10 میں یا 12 سوا 12 میں کتاب بند کیا ہوں تو معلوم ہے صبح کب نیند ٹوٹی آج 4:26 پہ، اور جلدی جلدی بھاگا ہوں، پھر یاد ہے ارے یار جماعت پڑھا چکا ہوں 5 منٹ 50 میں جماعت ہے چلو پہنچ جاؤں، وہ نکلا تو بارش ہو گیا، پھر واپس گیا برساتی پہن کے آیا، تو 10-15 منٹ ادھر تاخیر ہوئی تو میرے لیے آج اٹھنا کیا ہو گیا، میں 4 سوا 4 میں اٹھ جاتا ہوں، اٹھا ہوا 4:26 پہ۔ تو ہمیں اور آپ کو ان معمولات کو چینج کرنا ہوگا، ایک دن کی بات نہیں ہے نا، میں اتنا اہم مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ یہاں مزے سے سو رہے ہیں، بتلائیے مجھے مزہ آئے گا پڑھانے میں یا بتانے میں آپ کو؟ سماج کے اندر یہ کتنی بڑی برائی ہے خاتون کو لے کر، آپ سمجھتے ہیں کتنا رشتہ خراب ہو گیا ہے، کتنوں گھروں میں عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑا گیا صرف اس بنیاد پر کہ اس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا ہے کہ اس کے یہاں صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ قرآن کریم کی اس آیت پر جس مومن کا ایمان ہو اور جس کو سامنے یہ بات ہو کہ جو ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، سارا اختیار اللہ کو ہے اور بندوں کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، تو کیا وہ اپنے گھر میں اگر بیٹیاں ہوں تو ناخوش ہوگا، یا ان بہوؤں کو نیچی نگاہ سے دیکھے گا جن کی کوکھ سے صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، یا ان بہوؤں سے تعلقات توڑے گا جس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے؟ بتلائیے، اولاد ہونا نہیں ہونا بہو کے اختیار میں ہے، بیٹے کے اختیار میں، جب یہ اختیار میں نہیں ہے تو پھر کیا اس کو لے کر سماج کے اندر برائیاں پیدا کی چاہیے؟ بتائیے آپ مجھے، جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا کہ نہیں؟ آپ بتلائیے، یہ کتنا بڑا ناسور ہے معاشرے کے اندر، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایسی برائیوں پر میں آپ کو جم کر آپ کا ذہن بنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں اور اس ذہن کو آپ منتقل کریں دوسروں تک۔ یہ قرآن کریم کی آیات کی شکل میں آپ کے سامنے تفسیر پہ کھینچی جاتی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ شروع دن سے جب سے تفسیر ہو رہی، بہت مرتبہ مجھے بھی کہا گیا 5 منٹ میں ختم کریے، 10 منٹ میں ختم کر دیجئے۔ 5-10 منٹ میں تماشا ہو سکتا ہے قرآن کریم کے ساتھ، نعوذ باللہ، تفسیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر دن آپ کو تفسیر کا حق ادا کر کے اور اس اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کے درس میں بیٹھتے ہیں ہم اور آپ، تو ہمیں اس اہتمام کے ساتھ آنا، اس اہتمام کے ساتھ بیٹھنا ہوگا کہ ہم خدا کا کلام کو سن رہے ہیں اور اس کے مفہوم کو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو صبح یہاں 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ مل جاتا ہے نا، پورا 24 گھنٹہ آپ دیکھ لیجئے یہاں سے نکلنے کے بعد کل کے فجر تک، ایسی مجلس آپ کو دوبارہ نہیں ملتی ہوگی، ایسا موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملتا ہوگا جہاں آپ آدھا گھنٹہ صرف اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہوں گے، جہاں قرآن کریم کے آیات کے مفاہیم آپ کے گوشے گزار کیے جاتے ہوں گے۔ تو یہ بہت اہم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کے فضل سے ہی تفسیر ہو رہی ہے، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہی تفسیر کی جا رہی ہے، اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہی سنا جا رہا ہے۔ اور یہ جو مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ جو استقامت کے ساتھ اس کام کو کروا رہا ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ لہذا ان نعمتوں کی ناقدری مت کیجیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیند کس کو نہیں آتی ہے، لیکن اس نیند کا علاج ہے، رات جلدی سونے کا اہتمام کیجیے، صبح آپ فجر سے پہلے تھوڑا ٹہلنے کا اہتمام کیجیے، اور اگر 1 کپ چائے بنا کر پینے کا موقع مل جائے تو سب سے بڑھیا، پھر تو آپ کو اب ظہر تک نیند نہیں آئے گی۔ اگر 1 کپ چائے آپ کو بنا کر پینے کا موقع مل جائے، دیوبند وغیرہ میں آپ جائیے گا، ادھر مغربی یو پی میں، دلی میں بھی، تو فجر کی اذان 1 گھنٹے پہلے ہوتی ہے، فجر کی اذان 1 گھنٹے پہلے ہوتی ہے۔ آدمی اٹھتا ہے، فارغ ہوتا ہے، سنت پڑھتا ہے، چائے وائے پیتا ہے، ٹہلتا ہے، پھر آ کر فرض پڑھتا ہے مسجد کے اندر۔ مرکز نظام الدین کے اندر اگر کبھی رات آپ کی گزری ہوگی، میری رات گزری ہے، 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے، باضابطہ باہر آپ نکلیے سڑک پر، چائے اور بن آپ کو مل جائے گا، چائے بن کھا کے آگے فجر پڑھا ہے ہم لوگوں نے مرکز میں۔ تو یہ کس بنیاد پہ تھا؟ تاکہ جو سستی ہے، جو کاہلی ہے، جو آپ کو نیند آ رہی ہے نا، وہ ختم ہو جائے، تب پھر آپ آ کے بالکل پھرتی کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہاں پر بیٹھیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیے کبھی کبھی غیر ضروری بات آ جاتی ہے، لیکن وہ بھی کام کی بات ہوتی ہے۔ آج تو مقصد تھا آپ کے سامنے وحی کے اقسام بھی بیان کرنے کی، لیکن اب وہ لگتا ہے انشاءاللہ سنیچر کو ہوگا، لیکن جو مفہوم میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کیا سمجھا آپ نے؟ اولاد کو لے کر کیا معاملہ ہے؟ میں اچھے سسر کو، پڑھے لکھے سسر کو، نمازی اور حاجی سسر کو کہتے ہوئے سناؤں، کہہ رہا ہوں اس کو دوسری شادی کر لے، وہ منحوس عورت ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور جن کی اولادیں نہیں ہوتی ان کو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے نہیں ہیں سماج اور معاشرے کے اندر، گھروں میں ان کے ساتھ امتیاز کیا جاتا ہے۔ اگر ایک بہو کی اولاد ہو جائے تو دوسری بہو کے لیے وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، نعوذ باللہ۔
یہ کیا ہے بھائی؟ کیا کسی انسان کے اختیار میں اولاد پیدا کرنا؟ قرآن نے کیا کہا؟ یخلق ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانجھ بناتا ہے. بانجھ بنانے کا اختیار بھی کس کو ہے؟ اللہ کو. لیکن سارا اختیار اللہ کو ہے، تو پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں ساری باتیں کہ دیکھیں سارا اختیار اللہ کو ہے، لہذا جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے فیصلے اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے. اور ہم اور آپ چونکہ حکمت اور مصلحت کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، اس لیے ہم سوالات کھڑے کرتے ہیں. ورنہ اگر ہم یہ جان لیں کہ بھائی جو ہو رہا ہے اللہ کا فیصلہ ہے، اور بندوں کا کام ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. اللہ دے تب بھی خوش، اللہ نہ دے تب بھی خوش. اللہ کھلائے تب بھی خوش، اللہ بھوکا رکھے تب بھی خوش، اللہ پہنائے تب بھی خوش، اللہ ننگا رکھے تب بھی خوش، اللہ اچھے حالات میں رکھے تب بھی خوش، اللہ برے حالات سے گزارے تب بھی خوش. ہر حال میں زبان پر شکر ہونا چاہیے. شکر گزاری کا مزاج بہت اہم نعمت ہے. آپ کو لوگوں کے پاس سب کچھ مل جائے گا، شکر نہیں ملے گا. شکوہ اور شکایت سننا ہے، کسی کے مجلس میں بیٹھ جائیے آدھا گھنٹہ کسی کو لے کر، آپ دیکھیں کتنی شکوہ اور شکایت وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری کا مزاج نہیں ہے. بندوں کو شکر گزار بننا ہے، بندوں کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، بندوں کو اللہ کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، بندوں کو سارا کا ساری توکل اور بھروسہ کس پر رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی رکھنا. کیوں؟ کیونکہ انہ علیم قدیر، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ سب جان رہا ہے تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے سامنے والے کے ساتھ اس طرح کا ٹریٹ کیوں کیا، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو. قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو آج بانجھ ہے وہ کل اس کو اولاد دے سکتا ہے، جس کے پاس آج اولاد ہے اس سے وہ کل اولاد چھین سکتا ہے. لہذا اگر تمہارے پاس نعمت ہے تو اتراؤ مت. آیا تھا نا پیچھے کہ جب میں دیتا ہوں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہوں تو اترانے لگتا ہے، اور جہاں مصیبت گھیرتی ہے تو نا امید اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کو سارا پاور ہے. کس بانجھ کے کوکھ سے اللہ اولاد پیدا کر دے آپ کو پتہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کتنی عمر میں ہوئی تھی پتہ ہے آپ کو؟ کیا عمر تھی اس وقت؟ 80 برس. حضرت زکریا کا واقعہ قرآن نے بیان کیا. کب دیا اولاد اللہ نے؟ بڑھاپے میں جا کر، جب بیوی بانجھ ہو چکی تھی. اتفاق کی بات ہے کہ دونوں کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، اس کے باوجود دونوں کو اولاد سے نوازا گیا. لہذا کسی کے بانجھ ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل وہ اولاد سے مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد حیات دینے پر قادر ہے. بنجر زمین سے درخت اور پودے اور غلے اگانے پر قادر ہے. تو وہ اللہ کیا اولاد دینے پر قادر نہیں ہے؟ اب اولاد نہیں ہے تو ایک تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں جو بہوؤں پر ظلم کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر جاہل طرح کی فیملی ہے، جہالت میں ڈوبی ہوئی فیملی ہے، تو پھر اسی بہو کو لے کر در در کا چکر اور در در کا ٹھوکر اور طرح طرح کے مزارات پر جا کے واہیات کے کام میں مشغول ہو جاتی ہیں. یہاں اولاد مل جائے گی، وہاں اولاد مل جائے گی، نعوذ باللہ. اولاد دینے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. پھر کہاں آپ ادھر ادھر چکر کاٹ رہے ہیں؟ ہاں دعا ہے، ہتھیار ہے، دعا کرائیے. کوئی اگر عمل ہے اللہ اس کے رسول اور قرآنی آیات اور حدیث کو سامنے رکھ کر ان اعمال کو آپ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھے کسی مزار پر حاضری سے مجھے اولاد مل جائے گی، تو یہ جو آپ کے ساتھ آزمائش تھی وہ آپ کے لیے اور سنگین بن گئی کہ آپ کے ایمان کو بھی لے ڈوب رہی ہے. لہذا حالات جب بگڑتے ہیں تو اس وقت ایمان پر قائم رہنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اپنے ایمان کو بچانا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر آپ اپنے ایمان کو بچائیے. یہ نہ ہو کہ کسی بھی مزار پر آپ پہنچ جائیں اور حاضری دینا شروع کر دیں کہ وہاں سے میرے اسی بابا مجھے کیا کریں گے؟ اولاد دیں گے. آپ گئے کبھی کسی مزار پر؟ کبھی کسی مزار کا بھی دورہ کیجئے، کبھی اجمیر بھی جائیے، کبھی نظام الدین اولیاء کے مزار پر بھی جائیے، کبھی صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہی پہنچے، جا کر دیکھیے کس طرح سے عورتیں وہاں پر جا کر ڈیرا ڈالی ہوئی ہیں اور اے صابر تو ہی اولاد دے، اے صابر تو اولاد دے، نعوذ باللہ اس طرح کا جملہ استعمال کرتی ہیں جا کے ان کے مزار پر. یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. اگر اس کو یہ پتہ ہوتا کہ بھائی اولاد کا سارا اختیار اللہ کو ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ نہیں بھی دیکھا تو مجھے خوش رہنا ہے. بندہ کا کام تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے نا. پھر میں کیوں کسی کے دوسرے کے در پر جا کر اپنے سر کو جھکاؤں اور شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہوں؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو حالات میں عام طور پر انسان ایسے کام کرنے لگتا ہے جو اس کے ایمان کے لیے خطرہ بننے لگتا ہے. لہذا ایسے موقع پر خاص طور پر جب مصیبتوں سے انسان گھرا ہوا ہو، آزمائشوں سے گزر رہا ہو، حالات سے گزر رہا ہو، اور زیادہ ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے.
اور زیادہ مضبوطی سے ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔